حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن جب صبح ہوتی ہے تو آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اور ان میں کا دوسرا یہ دعا کرتا ہے، اللہم اعط ممسکا تلفا۔ دونوں فرشتے اپنی اپنی دعا کرتے رہتے ہیں۔ پہلا فرشتہ جو دعا کر رہا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بدل عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ جو دعا کر رہا ہے، اللہم اعط ممسکا تلفا، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ روک کر رکھنے والوں یعنی خرچ نہ کرنے والوں کو برباد فرما، ان کو تباہی عطا فرما۔ ہر دن دو فرشتے ان دعاؤں پر مامور ہیں۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کچھ فرماتے ہوں۔ اس حدیث میں ایسا ہی ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے بندو، اے لوگوں، انفق، خرچ کرتے رہا کرو، انفق علیک، میں عطا کرتے رہوں گا۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السخی قریب من اللہ وقریب من الجنہ وقریب من الناس وبعید من النار۔ کیا فرمایا کہ جو سخی ہے، خرچ کرنے والا ہے، وہ اللہ کا قریبی ہے اور وہ جنت سے قریب ہے، وہ لوگوں سے بھی قریب ہے اور وہ جہنم سے دور ہے۔ آگے فرمایا، والبخیل بعید من اللہ وبعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار۔ بخیل آدمی، کنجوس آدمی جو خرچ نہیں کرتا، وہ اللہ سے دور ہے اور جنت سے دور ہے اور لوگوں سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے۔ اسی روایت میں آگے ہے، وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا جاہل آدمی جو سخی ہے وہ زیادہ پسند ہے بمقابلے اس عبادت گزار کے جو کنجوس ہے۔ ایک آدمی عبادت گزار ہے
خوب عبادت میں مگن رہتا ہے، لیکن اس کے پاس دل نہیں ہے، وہ کنجوس ہے، وہ اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا وہ آدمی پسند ہے جو خرچ کرتا رہتا ہے، اگرچہ وہ بہت بڑا عبادت گزار نہیں ہے، جاہل ہے۔ یہاں ایک بات یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ میں نے کہا بہت بڑا عبادت گزار نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ یہ جاہل بس صرف فرض ادا کرتا ہے، بس فرائض ادا کر لیتا ہے اور باقی نفلوں کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہے، نہ نفل روزہ رکھتا ہے، نہ نوافل میں تہجد ہے، اوابین ہے، صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ الحاجہ ہے، صلاۃ الاستخارہ ہے، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضوء ہے، صلاۃ السفر ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو نفلی نمازیں ہیں، نفلی روزے ہیں، نفلی صدقات ہیں اور نفلی بہت سی نیکیاں ہیں، وہ ان نیکیوں کو نئی اہتمام سے کرتا۔ لیکن حدیث شریف کی یہ مراد لینا ضروری ہے کہ وہ فرائض کو ادا کرتا ہے، کیونکہ اگر کوئی فرائض کو ادا نہ کرے تو پھر اس کی کوئی نیکی ہی قبول نہیں ہوگی، کتنا بھی صدقہ کرتا رہے، کتنی بھی زکوٰۃ دیتا رہے، کتنے بھی وہ دیگر عبادتیں کرتا رہے، کچھ قبول نہیں ہوگا اگر فرائض کا پابند نہیں ہے۔ اس لیے 5 وقتہ فرائض کا پابند ہونا اور رمضان المبارک کے 30 روزے، چاند بھر کے جو روزے ہیں فرض ہیں، ان فرائض کو ادا کرنا اور صاحب نصاب کے لیے زکوٰۃ جو فرض ہے اس کو ادا کرنا، یہ تو دیگر تمام عبادتوں کی قبولیت کے لیے چابیاں ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس حدیث شریف میں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جس جاہل کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ فرائض ادا کر دیتا ہے۔ اب کیا مفہوم نکلا؟ ایک آدمی جس کو شریعت کی زیادہ جانکاری نہیں ہے، مسائل سے واقف نہیں ہے اور فضائل کا بھی جانکار نہیں ہے، جاہل ہے۔ لیکن کیسا جاہل ہے؟ ایسا جاہل ہے کہ وہ فرض ادا کر لیتا ہے، نماز روزہ، اور اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ بھی، اور اگر اس پر حج فرض ہوا تو حج بھی، وہ فرض کو ادا کر لیتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر ایک صفت ہے، وہ صفت کیا ہے کہ وہ بڑا خرچ کرنے کا عادی ہے، لوگوں پر خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، مدارس اور مساجد میں، دین کی ضرورتوں میں، لوگوں کی ضرورتوں میں خوب خرچ کرتا ہے۔ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، بڑا پسند ہے۔ ایک دوسرا بندہ ہے جو فرائض تو ادا کرتا ہے کیونکہ اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے، فرائض کے علاوہ وہ خوب نوافل پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور عمرے بھی کرتا ہے، حج بھی نفلی کرتے رہتا ہے اور عبادتوں کا بڑا شوقین ہے۔ اس کے علاوہ وہ جاہل بھی نہیں ہے، شریعت سے واقف ہے اور فضائل اور ترغیب کی باتوں سے واقف ہے، وہ جان رہا ہے کتنا ثواب ملے گا اور عبادتیں کیسے ادا کرنی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا عیب ہے۔ وہ عیب کیا ہے؟ وہ بخیل ہے، وہ خرچ نہیں کرتا، وہ بخیل ہے، خرچ نہیں کرتا۔ تو ان دونوں میں، یہ جاہل سخی اور عابد بخیل، ان دونوں میں اللہ کو یہ پسند ہے، جاہل سخی اور عابد بخیل یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پسند نہ ہونے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ وہ جہنمی ہو جائے گا، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون نہیں چاہتا کہ ہم زیادہ سے زیادہ پسند آ جائیں؟ پسند سے مراد اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کس کا مقام و مرتبہ زیادہ بلند ہے، اس جگہ پر یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے
کہ یہاں پر ایک اور بات جو کہ ضروری سمجھ میں آ رہی ہے اس کو عرض کر دینا ضروری ہے۔ وہ کیا کہ یہ بخل اور سخاوت کا معیار کیا ہے، کتنا ہم خرچ کریں کہ ہم سخی بن جائیں اور اللہ کے محبوب ہو جائیں، اور کتنا روک لیں گے کہ ہم بخیل کے دائرے میں آ جائیں گے۔ اور بخیل کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار۔ یہ ڈرنے کی چیز ہے کہ اچھا بخل اتنی خراب بیماری ہے جو اللہ سے دور کرے گی، جنت سے دور کرے گی، لوگوں سے دور کرے گی اور جہنم کے قریب کرے گی۔ تو کیا ہے بخل کی تعریف، جس کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم بچنے والے بن جائیں، ہم سخی بن جائیں گے۔ کیونکہ سخی کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ جو سخی ہے قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار۔ ہر مسلمان یہ چاہے گا کہ بخل مٹا دے اور سخاوت اپنے اندر لے آئے تاکہ ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہو گیا کہ بخل اور سخاوت یہ کیا ہوتی ہے۔ تو اس کا سیدھا اور موٹا جواب یہ ہے کہ جو آدمی واجب الادا حقوق کو ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے گا وہ بخیل ہے۔ جو آدمی واجب الادا حقوق کو ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے گا وہ بخیل ہے۔ کسی کے اوپر وقت آ گیا پیمنٹ دینے کا اور وہ دے نہیں رہا ہے، بلا وجہ ٹال مٹول کر رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بندہ بخیل ہے۔ ایک آدمی کا وقت ہو گیا کرایہ دینے کا اور اس کے پاس پیسہ آتا جاتا رہتا ہے مگر وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، ٹھیک ہے دے دیں گے، کہا کہ دے دیں گے، ہاں دے دیں گے، اس طریقے سے وہ بلا وجہ ٹال مٹول کر رہا ہے، تو ایسا بندہ بخیل ہے، چاہے کوئی ہو اور چاہے ہم ہو۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے کہ ہم جو واجب الادا حقوق ہیں اس کو کس طرح ادا کرتے ہیں۔ ملازم ہے، دکانیں ہیں، ملازم کی ملازمت دینا ہے اور اجیر کی اجرت دینا ہے، اور دکان ہے کرایہ دینا ہے، اور کسی کا سے کام کروایا اس کا پیسہ دینا ہے، کسی سے مال خریدا اس کو دینا ہے، بیوی کے اگر کچھ حقوق ہیں اس کو دینا ہے، مدرسے کے فیس واجب ہے، وقت ہو چکا ہے، اسکول کی فیس واجب ہے، وقت ہو چکا ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ بہت سے حقوق واجبہ ہیں جو آدمی کے مختلف حالات کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، ہر آدمی اس کو اپنے اعتبار سے بہتر سمجھ سکتا ہے۔ ہم تو مبہم میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ حقوق جن کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، شریعت کی طرف سے واجب ہوتا ہے، اس کو ادا نہ کرنے والا، اس میں ٹال مٹول کرنے والا، یہ ہے بخیل۔ اگر کوئی اپنے حقوق واجبہ کو وقت پر خوش دلی سے ادا کر دیتا ہے تو پھر وہ بخیل نہیں ہے، لہذا وہ اس وعید میں شامل نہیں ہے، وہ اس وعید میں شامل نہیں ہے، پھر وہ سخی ہے اور وہ بشارت میں شامل ہے۔ وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا، وہ جنت سے قریب ہو جائے گا، وہ لوگوں کا محبوب بن جائے گا، لوگوں سے قریب ہو جائے گا، اور وہ جہنم سے دور ہو جائے گا۔ یہ ہے بخیل اور سخی کی تعریف۔ اس کے علاوہ ایک ہے زیادہ سخاوت کرنا، یعنی کسی کو اس کے واجب حقوق سے زائد دے دینا، پہلے دے دینا، یہ مزید فضل کی بات ہے، احسان کی بات ہے، مزید اچھائی کی بات ہے۔ تو کم از کم پیمانہ یہ ہے جو میں نے بتلایا، اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی اور آپ سب لوگ بھی
ان حقوق کا خاص خیال رکھیں، خاص خیال رکھا کریں۔ جس وقت کا وعدہ کیا جائے اس وقت پر ادا کرنا۔ اگر بر وقت واقعی انتظام نہیں ہو پایا تو صاحب معاملے سے معذرت پیش کر دینا، ان سے بات کرنا، ان سے بھاگنا نہیں، اور ان سے نرم بات کرنا، ان سے اینٹھنا نہیں۔ اور اگر کوئی معذرت نہ ہو تو پھر حقوق کو بر وقت ادا کر دیا جائے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں بہت بڑی چیز ہے۔ دوسری بات کہ دلوں کو پاک کرنے میں اور دل سے دنیا کو نکالنے میں یہ سب سے مؤثر دوا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے یہ عرض کیا تھا کہ اگر دل میں دنیا کی لالچ باقی رہ گئی اور اسی حال میں وہ دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کو قیامت میں اپنے دل کو پاک کرانے کے لیے سزا بھگتنا پڑے گا۔ وہ آگ کی شکل میں ہو، وہ سانپ کی شکل میں ہو، وہ جس شکل میں بھی ہو، مگر دلوں کو پاک کرائے بغیر جنت میں چلا جائے یہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ الا ان یشاء اللہ، اللہ چاہے گا، اللہ کی رحمت ہوگی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، مگر ہمیں جو قانون ملا ہے، ہمیں جو ضابطہ ملا ہے وہ یہی ہے جو میں بتلا رہا ہوں۔ یہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہوئی۔ بنارس کے لوگوں میں، خاص طور سے علی پورہ کے لوگوں میں خرچ کرنے میں بہت ڈس بیلنس معاملہ ہے۔ اپنے شوق میں، اپنے دکھاوے میں، اپنی ضروریات میں خوب خرچ کرتے ہیں، وہاں پر کمی نہیں ہے، لیکن فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں بہت پیچھے ہیں۔ اس کی کیا دلیل؟ سب سے بڑی دلیل تو مسجد کا چندہ ہے۔ پورے ملک میں اب مسجدوں میں 10، 20، 50، 100، 500، 2000 کے نوٹ آتے ہیں، مگر بنارس کی مسجدوں میں آج بھی وہی 2 اور 5 کے سکے بنے ہیں۔ یہ مسجدوں کا خرچہ جہاں آمدنی نہیں ہے مسجد کے مصلین پر ہے، اور صرف وہی نہیں، ہر مسلمان کے اوپر ہے۔ وہ مسجدوں کو اتنا دیا کریں کہ مسجدیں اس سے اپنی ضرورت حسن و خوبی کے ساتھ انجام دے دیں۔ عام طور سے ہمارے پورے علی پورہ کے اندر اس معاملے میں کافی تساہل اور سستی سے کام لیا جاتا ہے۔ نہ باتھ روم صحیح ہوتے ہیں، نہ وضو خانے صحیح ہوتے ہیں، نہ گیزر کا انتظام ہے، نہ اے سیوں کا انتظام ہے، نہ عمدہ اچھے بچھاون ہوتے ہیں، اور تعمیر اگر رکی ہے تو وہ کافی لمبی مدتوں تک رکی ہے، اور جو ہفتہ واری چندے بھی ہوتے ہیں وہ خاطر خواہ نہیں ہوتے، اس سے تو بعض مرتبہ مسجد کی بل اور زمین ٹیکس بھی مکمل ادا نہیں ہو پاتے۔ تو محترم بھائی اور دوستو، یہ میری نگاہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں پیچھے ہیں۔ اور قرآن مجید میں سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم خرچ کرتے رہا کرو، میں تمہیں عطا کرتے رہوں گا۔ یہ عطا خرچ پر موقوف کر دیا گیا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل اللہ کے رزق کے تقسیم پر موقوف کر دیا گیا۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں بھی بیان فرمایا، انفق یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم خرچ کیا کرو، میں تمہارے اوپر خرچ کرتا رہوں گا۔ جب تک بندہ خرچ کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خرچ کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے، اور مجھے یاد آتا ہے ام سلمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو سکتا ہے دوسری بیوی سے کہا ہو، یہ کیا کہا کہ خرچ کرتے رہا کرو اور اس کو گنا نہ کرو، کیونکہ گنو گے تو اللہ بھی گنے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور اس کو یاد بھی مت رکھا کرو، محفوظ مت رکھا کرو،
ورنہ اللہ بھی یاد کر کر کے دے گا. یعنی بے انداز خرچ کیا کرو, بغیر یاد رکھے خرچ کیا کرو. حدیث شریف کا مقصد کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. بعض مرتبہ جب کوئی تنگ دستی کی شکایت کسی بڑے عالم سے کرتا ہے تو میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے, وہ عالم اس کو اور بھی خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. وہ کہتا ہے آج کل بہت کام نہیں چل رہا ہے اور مال نہیں بڑھ رہا ہے, بڑی تنگ دستی چل رہی ہے. تو علماء کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ذرا اللہ کے راستے میں خرچ کو بڑھاؤ, ذرا اپنے بال بچوں پر خرچ کو بڑھاؤ. عجیب بات ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا گھٹ رہا ہے, بڑھ نہیں رہا ہے, اور یہ صاحب اس کو الٹی رائے دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس عالم کی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سسٹم اور نظام پر ہے. لہذا وہ اللہ کا وعدہ اور اللہ کا سسٹم اسے بتا رہا ہے جو کہ صحیح ہے. لہذا جب بندہ خرچ کرتا ہے تو پھر اس کے مال میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے, مال بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب بندہ خرچ کرنا روکتا ہے تو اس کا دل سکڑتا ہے, اس کے اندر بخل پیدا ہوتا ہے, اور پھر اس کے مالوں میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر رفتہ رفتہ وہ دبتا چلا جاتا ہے. اس لیے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے والے بنے, مگر اس سے زیادہ یہ دھیان ہونا چاہیے کہ واجب حقوق کو پہلے ادا کریں, اس کو ادا کیے بغیر کوئی نفلیں نہیں, اس کو ادا کیے بغیر کوئی نفلیں نہیں. جب حقوق واجبہ ہم ادا کر چکے یا ہمارے پاس ادا کرنے کی طاقت ہو اور اس سے بچتا ہو, اب اس کے بعد جا کر ہم نفلوں میں خرچ کریں گے. بعض مرتبہ لوگ اس میں بھی افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں. مسجدوں میں چندے ہو رہے ہیں, اعلان ہو رہے ہیں, اور بڑا بڑا چندہ اس لیے لکھوا دیا جاتا ہے تاکہ اعلان میں ہمارا نام ہو, باپ دادا اور خاندان کا نام ہو, اور اس کے پیچھے بہت سے تکاثر جن کے حقوق واجب ہو چکے ہیں ان کو وقت سے پیمنٹ نہیں ملتا. یہ ساری چیزیں گناہ کی ہیں اور بڑے گناہ کی ہیں. لہذا جس طریقے سے ہم اللہ کے دوسرے حکموں میں اور دوسری عبادتوں میں ہم مسئلوں کا خیال رکھتے ہیں, آداب کا خیال رکھتے ہیں, اسی طریقے سے حقوق واجبہ کو ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بھی ہمیں تمام شرائط, فرائض, واجبات, سنن اور آداب کا دھیان رکھنا ضروری ہوگا. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی, ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی. عبادتیں قبول نہ ہونے پر مجھے ایک جملہ یاد آ گیا. ابو نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے, ایک بڑے عالم, مجتہد درجے کے عالم, وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے زکوٰۃ دیا, غیروں کو زکوٰۃ دیا, اور اس کے رشتہ دار, قرابت دار ضروریات سے پریشان بنے ہوئے ہیں, تو اس کی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی مگر اس کو زکوٰۃ کا ثواب نہیں ملے گا. زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی مگر زکوٰۃ کا ثواب نہیں ملے گا. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں پوری بات سمجھ لیتے ہیں. ایک تو ہے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا. زکوٰۃ کس مال پر ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں. وہ مال نامی ہو, مال تجارت ہو, اور نصاب کے بقدر ہو, اور اس پر سال گزر چکا ہو, تب اس نصاب پر زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اگر مال نامی نہیں ہے تو اللہ اس پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہی نہیں دیتے. مثلا ایک بچہ وہ نابالغ ہے, اس کے پاس بہت سے مال ہیں, اس کو زکوٰۃ کا حکم نہیں, اس سے زکوٰۃ نہیں چاہیے. لیکن وہ بالغ ہے, اس کا مال نامی نہیں ہے, یعنی اس کے پاس زمین ہے, اس کے نام مکان ہے, اور اس کے نام کارخانے ہیں. ان کارخانوں میں مشینیں ہیں, مہنگی مشینیں ہیں, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. گھر کے اندر
گھر کے اندر آشائش کے تمام سامان ہیں، مہنگے فرنیچر اور فریج، کولر، ایسیاں، گاڑیاں، مہنگی مہنگی چیزیں ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ان چیزوں پر زکوٰۃ کا نہیں ہے۔ لہذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کوئی بھاری چیز ہے۔ زکوٰۃ تو ایسا لگتا ہے کہ بس کسی طریقے سے اللہ نے تھوڑا سا ڈال دیا ہے کہ ٹھیک ہے تم اتنا ادا کر دیا کرو، ورنہ آپ غور کریں ایک آدمی کے پاس کتنی جائیدادیں ہیں، اس پر زکوٰۃ کا حکم ہو جاتا تو اس کو کتنی زکوٰۃ نکالنی پڑتی، مگر اللہ نے وہاں پر حکم دیا ہی نہیں۔ اور کاروبار کرنے کے جو آلات ہیں، مشینریاں ہیں، ان پر اگر زکوٰۃ کا حکم ہوتا تو آدمی کو کتنی زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی۔ دکان اور شو روم ہے جن کی مالیت کروڑوں میں ہوتی ہے، بعض مرتبہ اس سے بہت زائد ہوتی ہے، اس پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے ان کے پاس مشینیں ہیں، مشینوں کی قیمتیں 10-10 کروڑ بلکہ بعض مرتبہ 50-50 کروڑ روپے کی ہوتی ہیں، وہ اس مشین کا مالک ہے مگر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، صرف ایک مال میں زکوٰۃ ہے، وہ کیا ہے کہ مال تجارت ہو، اس مال پر زکوٰۃ ہے، یا پھر ٹرانزیکشن ہو، ٹرانزیکشن پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ ٹرانزیکشن کے بعد جو بینیفٹ ہے، وہ بینیفٹ اگر نصاب کے برابر پہنچ جائے، اتنا بینیفٹ ہوا کہ نصاب بن گیا، ابھی بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب 1 سال اور گزر جائے اور وہ نصاب کا مالک ہے، بیچ میں گھٹنا بڑھنا معتبر نہیں ہے، وہ ایک وقت میں نصاب کا مالک ہوا اور چاند کے اعتبار سے 1 سال پورا ہونے کے بعد یعنی 354 دن، مانو 355 دن، 355 دن پورا ہونے کے بعد وہ پھر نصاب کا مالک ہے، بیچ میں بہت بڑا یا گھٹ گیا وہ معتبر نہیں ہے، وہ پھر مالک ہے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ 2.5% زکوٰۃ ہے۔ کتنی آسان چیز ہے۔ تو صرف مال تجارت میں یا مال میں، مال نامی میں زکوٰۃ ہے، وہ بھی کب؟ جب وہ مال قرض سے بھی خالی ہو، یعنی ایسا ہوا کہ ایک آدمی نے پیسہ تو کما لیا مگر اس کے اوپر قرض ہے، قرض کو ادا کرنا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور وہ پیسہ تو کما لیا لیکن حوائج اصلیہ ہے، وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کے بغیر اس کی جان نہیں بچے گی، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی وہ پیسہ ایسا ہو جو قرض سے بھی زائد ہو اور حاجت اصلیہ سے بھی بچتا ہوا ہو، اب اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہوتا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ نہایت آسان کر کے انسانوں پر فرض کی ہے، انسان کے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ اچھا، پھر یہ زکوٰۃ ہم جب ادا کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے، ایک تو مال پاک ہوتا ہے، دوسرے انسان کا دل دماغ پاک ہوتا ہے، اس کی روح پاک ہوتی ہے، اور تیسرے زکوٰۃ اور صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریاں ٹلتی ہیں، اور چوتھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے، لہذا فائدہ بھی پلٹ کر ہمارے پاس آ رہا ہے۔ لہذا زکوٰۃ کا کسی کے اوپر فرض ہونا یہ مقام شکر ہے۔ عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تب تو زکوٰۃ نہیں دینا پڑے گا، اچھا وہ بیوہ ہے، اس کی آمدنی نہیں ہے، تب تو زکوٰۃ نہیں دینا پڑے گا، فلاں صورت میں تو زکوٰۃ نہیں دینا پڑے گا۔ یہ زکوٰۃ سے بھاگنے والا جو مزاج ہے یہ مزاج غلط ہے۔ مزاج کیا ہونا چاہیے؟ کسی طرح ہمارے اوپر زکوٰۃ بن جائے اور ہم زکوٰۃ دے کر اللہ کا شکر ادا کریں، یہ مزاج ہونا چاہیے۔ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ مقام شکر ہے، یہ بھاگنے کی چیز نہیں ہے۔ دوسری بات کہ زکوٰۃ کس کو ادا کریں؟ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ مالداروں کو نہیں دی جا سکتی، اور زکوٰۃ رفاہی کاموں میں نہیں لگائی جا سکتی،
وہ رفاہی کام جس میں امیر لوگ شامل ہیں. ہاں ایسی جگہ پر جہاں غربا ہیں اور جہاں لوگ آسمانی مصیبتوں سے دوچار ہو گئے ہیں، ایسی جگہ پر زکوٰۃ کی رقم آپ دے سکتے ہیں. لیکن زکوٰۃ سے راستے نہیں بنوائے جا سکتے، زکوٰۃ سے اسپتال اور مسجدوں کی تعمیر نہیں کرائی جا سکتی. زکوٰۃ ایک آدمی اپنے والد کو، اپنے دادا کو، اپنے نانا کو، پر نانا، اس کے اوپر یعنی اپنی اصل کو نہیں دے سکتا. وہ ماں کی اصل ہے، ماں ہماری اصل اور نانا نانی ان کی اصل، لہذا اس کی اصل کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسی طریقے سے دادا دادی اور اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسی طرح اپنے جز کو بیٹے پوتے پڑ پوتے لکڑ پوتے پوتی پڑ پوتی لکڑ پوتی ان میں سے کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسی طریقے سے بیٹی نتنی پر ناتی اور آگے بڑھے کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. بس یہی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، باقی سب کو دے سکتے ہیں. مسئلہ بالکل آسان ہے. آپ پوچھیں گے داماد کو دے سکتے ہیں؟ ہاں. بھائی کو دے سکتے ہیں؟ ہاں. سگے بھائی کو؟ ہاں. سگی بہن کو؟ ہاں. خالہ کو، ماموں کو، بوا کو، پھوپھا کو، سالی کو، ان کے شوہر کو، ہر ایک کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بس اپنی اصل کو اور اپنی فرع کو اور اپنے پارٹنر کو، ان 3 لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. باقی ہر ایک کو دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ نصاب کا مالک نہ ہو، وہ مستحق ہو. دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کن کو دیں ہم؟ ضرورت مند تو بہت سے ہیں، ضرورت مند بہت سے ہیں. تو جن کا ابھی میں نے قول نقل کیا، اب میں وہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ زکوٰۃ دینے میں سب سے پہلے اپنے سب سے قریبی کا دھیان دیں. پہلے اس کی ضرورت کو پورا کریں، اتنا دیں کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. اور جب اپنے سب سے قریبی کو کی ضرورت فارغ کر دیا تو اپنے اور بھی رشتہ داروں پر دھیان دیں. اپنے رشتہ داروں کو دینا، اپنے قریبی کو دینا، اس میں ڈبل اجر ہے. صلہ رحمی کا اور ادائی فریضہ کا، اس میں ڈبل اجر ہے. جب اپنے رشتہ داروں کو سے فارغ ہو چکے ہیں، اب کس کو دیکھا جائے گا؟ اب سب سے پہلے اپنے پڑوسی کو دیکھیں. اگر وہ ضرورت مند ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق اور حاجت مند ہے، تو آپ بجائے ادھر ادھر دینے کے آپ اپنے پڑوسی کا دھیان رکھیں. پڑوسی کے بعد اہل محلہ، اہل محلہ کے بعد اہل شہر. اس میں ایک اور چیز ہے کہ جہاں دین کا شعبہ ہے، جیسے مدرسہ اور جیسے طلبہ، اگر ان کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو ان کو بھی اولین درجے میں زکوٰۃ دینے کی کوشش کریں، کیونکہ یہاں پر بھی ڈبل اجر ہے. ایک زکوٰۃ کو دینا، دوسرے دین کی خدمت کرنا، دین کے لیے رجال پیدا کرنا، دین کے لیے تعمیروں کو کروانا، دین کے قلعوں کو مضبوط کرنا، یہاں پر بھی دوہرا اجر ہے. بعض مرتبہ آدمی اپنی زکوٰۃ ایسی جگہ خرچ کر دیتا ہے کہ بعد میں پچھتانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہے اور روپیہ پامال ہو جاتا ہے، اور ضرورت مند یا اس کا رشتہ دار حاجت مند بن کر تاکتا رہ جاتا ہے. اسی کو انہوں نے فرمایا تھا کہ حاجت، آپ کا رشتہ دار تو حاجت مند ہو اور دوسروں کو آپ خوشحال کرتے رہیں تو ثواب نہیں ملے گا. اس لیے زکوٰۃ دینے میں ان باتوں کا خاص خیال رکھا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.